نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ ختنہ یا سرکمسیجن کیا فرض ہے یا سنت؟ احناف کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بخاری شریف میں ہے اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ فطرت کی چیزوں میں سے جو انسان کی فطری چیزیں ہیں ان میں ختنہ بھی شامل ہے، جس طرح زیر ناف اور بغل کے بالوں کی صفائی، یا مونچھوں کو پست رکھنا اور ناخنوں کو کاٹنا، اور اسی طریقے سے بعض روایتوں میں اور بھی چیزیں ہیں جس میں داڑھی کا بڑھانا، اور بہرحال ختنہ ایک اور علامت ہے، اسلامی شعائر میں سے ہے۔ اسلام کے شعائر وہ کہ جس سے آؤٹ ورڈلی باہر سے بھی دیکھ کر پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ اسلامی عمل ہے۔ مسجد کا گنبد مثلا، یا گنبد نہ ہو مسجد ہو، مینار ہو، کسی طرح سے پتہ چلے کہ یہ مسجد ہے، تو یہ مسجد خود اسلام کا ایک شعائر ہے کہ جس سے اسلام کا پتہ چلتا ہے کہ یہ اسلامی چیز ہے۔ انسان کی وضاقتہ میں داڑھی، اسی طرح عورت کے لیے حجاب، اذان کا ہونا، اسی طریقے سے جمعے کی نماز، حج و عمرہ، تو ایسی بہت ساری چیز، قرآن خود، تو ایسی چیزیں جنہیں دیکھ کے پتہ چلے کہ یہ اسلام ہے، اسلام کی علامت ہے، اسلام کی یہ گویا آئیکونز ہیں، دیکھ کے اندازہ ہو جائے، تو ایسے شعائر کے لیے اہتمام بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ اس لیے ختنہ کرنا شعائر میں سے ہے، وہ سنت مؤکدہ ہے۔ کوئی اگر کسی عذر سے نہ کرے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ بڑی عمر کے لوگوں میں بالخصوص اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں یا کسی وجہ سے اس وقت نہیں کروا سکے تھے، تو اب ان کی جو پریشانی ہے اس میں ظاہر بات ہے رسک زیادہ ہوتا ہے، تو اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس سے اسلام میں داخل ہونے کی یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ اس کے بغیر وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو اس کو بہت سے لوگ جو کہتے ہیں یہ مسلمان ہونے کی علامت ہو گئی یا مسلمانی کہتے ہیں بعض لوگ، بالکل غلط طریقہ ہے۔ اس کا اسلام سے اس طرح تعلق نہیں ہے کہ اگر یہ نہیں کیا تو آپ مسلمان نہیں ہوں گے، نہیں، اسلام لانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے نہ مسلمان ہو، لیکن مسلمان کا طریقہ یہی ہے، وتیرہ یہی ہے، اور یہ سنت ابراہیمی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو حکم ہوا تو خود اپنا ختنہ کیا، اور بڑی عمر میں، ظاہر بات ہے نبوت کے بعد۔ بہرحال یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اہم ہے، علامتوں میں سے ہے۔ خدا نہ خواستہ انسان کبھی کسی ایسی حالت میں اور اس کا انتقال ہو جائے ایسی جگہ پر جہاں اس کے اعضاء کا پتہ نہ چل رہا ہو، تو چہرے پہ لگی ہوئی داڑھی دیکھ کے، کچھ اس کے بال بچ جاتے ہیں عموماً کسی حادثے میں، تو پہچانا جائے گا مسلمان۔ اس کی وضاقتہ داڑھی کی ذرا مختلف ہوتی ہے، ہمارے یہاں دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے، فیشن والی نہ ہو تو شرعی ہو۔ اسی طریقے سے ختنہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان تھا۔ تو یہ ایسی علامتیں، پھر اس کا ظاہر بات ہے جنازہ اسی طرح سے ہوگا، اس کے لیے دعائیں اسی طرح سے کی جائیں گی، ورنہ بیچارے کو ایسے دبا کے لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس لیے کرنا چاہیے، لیکن جیسا عرض کیا کہ بعض نو مسلم اس سے پریشان ہوتے ہیں، تو ان کو اسلام میں آنے سے اگر یہی چیز روک رہی ہو تو ان کو بالکل علماء سے مشورہ کر کے کہہ دینا چاہیے۔ یہ کوئی جنرل اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتا، ان کو لیکن ملے، سمجھائیں پیار سے اور بتائیں آپ مسلمان ہو جائیے، اس کی فکر نہ کیجیے۔ یہ کوئی ضروری نہیں، نہ آپ پہ کوئی امپوز کرے گا، نہ یہ کوئی فرض اور واجب کے قبیل سے ہے کہ اس کے بغیر آپ مسلمان نہیں ہو سکتے، تو بالکل آپ فکر نہ کیجیے۔ تو اس طرح ان کو اگر گائیڈ کریں گے تو انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی شخص طے کرتا ہے کہ میں نہیں کروں گا، کوئی بات نہیں، کوئی بات اس طور پہ نہیں کہ ایک سنت موقدہ ہے، بہت ہائیلی ایمفیسائزڈ ہے، بڑی محرومی ہے ثواب سے، اور ظاہری بات ہے، لیکن اس کی بڑی عمر کی وجہ سے خوف، فکر، پریشانی اور رزق کی وجہ سے وہ ذرا گھبرا رہا ہے اور نہیں کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ اگر کبھی اللہ توفیق دیں گے بڑھاپے میں تو کرا لے گا، لیکن یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر پیچھے پڑ جائے۔ لوگ آتے بیچارے کو ڈرا دیتے ہیں، گھبرا دیتے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔ بس علماء سے مشورہ کرنا چاہیے، معتدل، محقق، دین کو سیکھا سمجھا ہو، تو وہ انشاءاللہ تعالی ہماری رہنمائی صحیح کریں گے۔ اللہ فضل فرمائے۔